السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آج کی تحریر کا موضوع ہے آخری ایوارڈ شو، ایک دعوت فکر۔ میری اس تحریر میں سامعین کو بات سمجھانے کی خاطر قرآن کریم کی آیات سے الفاظ مستعار لیے گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ بات سمجھانے کا یہ منفرد انداز آپ کو پسند آئے گا۔ ٹی وی پر ایک ایوارڈ شو لگا ہوا تھا۔ خوبصورت طرز پر اونچا کیا گیا اسٹیج اور اس پر لگی جگمگ کرتی ہوئی روشنیاں۔ اسٹیج کو سیاہ، سفید اور سنہرے رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر یوں لگتا تھا گویا روشنیوں کا کوئی سیلاب ہے جو امڈ آیا ہو۔ آڈینس میں بیٹھے جدید سٹائل کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے مرد و زن، میک اپ اور مہنگی جیولری سے لدی ہوئی اداکارائیں اور اپنی زینت کو سجا سنوار کر جلوہ گر ہونے والی ماڈلز، سریلی آوازوں میں گانے والے گلوکار اور موسیقار، موسیقی کے میدان میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرد اور عورتیں، اور اس ساز اور موسیقی پر چمکیلے لباس پہنے ہوئے ناچتے اور تھرکتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں۔ رنگوں سے سجی، ساز و آواز سے مسحور کر دینے والی یہ ایک مسحور کن محفل تھی۔ ان سب لوگوں نے بلا شبہ اس دن کو بڑا بنانے کے لیے بڑی محنت کی تھی، اور کتنا روپیہ خرچا گیا ہوگا صرف اس دن کو یادگار دن بنانے کے لیے۔ کیونکہ اس ایوارڈ شو پر ان لوگوں کو ایوارڈ ملنا تھا جنہوں نے ڈراماز میں اپنی بیسٹ پرفارمنس دکھائی تھی، چاہے وہ بیسٹ ایکٹر ہوں یا بیسٹ ڈائریکٹر یا پھر بیسٹ رائٹر یا پھر بیسٹ پلے بیک سنگر۔ اسی طرح کے بے شمار ایوارڈز تھے۔ اس محفل میں آیا ہوا ہر مرد ہو یا عورت اسی امید پر یہاں آئے تھے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایوارڈ ملے گا، ان کی گئی محنت کو آج سراہا جائے گا۔ جو بھی ایوارڈ ریسیو کرنے آتا تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا کہ وہ بھی ایوارڈ لینے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اور نامنیز میں رہ جانے والے لوگ جن کو ایوارڈ نہ ملا ہوتا تو ان کے چہرے پر آئی ناگواری کو بھی HD کیمرہ نے کیپچر کر لیا تھا۔ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ سوچنے لگی کہ ایک لکڑی یا پتھر کا ٹکڑا حاصل نہ کرنے پر چہرے پر اتنی ناگواری۔ ہاں، مگر شاید یہ اس لیے تھا کہ ان لوگوں کو ان کی محنت کا مطلوبہ صلہ نہیں ملا اور کوئی سفارش یا دھوکے سے ان کے حصے کا ایوارڈ لے گیا۔ مگر ایک بات میرے دل میں یقین پکڑ رہی تھی کہ ضرور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن انسان اپنے کیے گئے تمام اعمال کا پورا بدلہ حاصل کر پائے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، رشوت دے کر اپنا پہلا نمبر لگوایا نہیں جا سکے گا، بلکہ یہ جزا سزا کے دن ہونے والا سب سے بڑا ایوارڈ شو ہوگا، جہاں مومن اپنی نیکیوں کی جزا اور مجرم اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ یہاں جنتیوں کا جنت میں جانے کا اعلان عام ہوگا۔ یقیناً یہ بڑی کامیابی کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انسان کے اعمال قبول فرما لیے اور کس کو بخش دیا، یہاں اس عظیم بخشش کا اعلان ہوگا۔ کس نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کیا اور کس نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ حاصل کیا، اس کا اعلان ہوگا۔
یہ رنگ اور نور کی ایسی حسین محفل ہوگی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ یہاں کوئی بیہودہ اور لغو بات نہ ہوگی۔ یہاں جن لوگوں کو ایوارڈ ملنا ہے وہ نیک لوگ اپنی پیشانی اور چہرے کے نور سے پہچانے جائیں گے۔ بکھرے ہوئے موتیوں کی مانند نظر آنے والے نوعمر خدمتگار ہاتھوں میں پاکیزہ مشروب کے پیالے لیے ہوئے ہوں گے۔ دائیں جانب نیک عمل کرنے والے صالحین کی نشستیں ہوں گی۔ جنتیوں میں سے مقرب لوگوں کو نشستوں پر آگے جگہ ملے گی اور باقی دائیں طرف والے ان کے پیچھے اونچی بنائی گئی مسندوں پر اپنے اپنے جیون ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان روشن چہروں پر قدرتی روشنی اور دلکشی ہوگی۔ ناز و نیم کی تازگی ان کے چہروں پر جھلک رہی ہوگی۔ اس عظیم ایوارڈ شو میں جانے کے لیے کسی مہنگے ڈیزائنر ڈریسز اور میک اپ کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جنتیوں نے تقویٰ کا لباس زیب تن کیا ہوگا اور ان کے حسن خلق کو ہی ان کے چہرے کا حسن بنا دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے شیطان کی پیروی کی تو ان بدبختوں کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یقیناً بائیں طرف والے اس دن سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ تو ٹھنڈا ہے اور نہ ہی مہربان۔ ان کی مہمان نوازی یہی ہوگی کیونکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ذلت اور رسوائی ہی ایسے لوگوں کا ایوارڈ ہوگی اور گلے کا طوق ہی ایسے برے لوگوں کا میڈل ہوگا۔ جس کسی نے بھی دنیا کی اس عارضی زندگی میں اپنے رول کو بخوبی نبھایا اور اپنی بیسٹ پرفارمنس دی تو اس کے عمل کے مطابق وہ شخص پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کون ہے جو اس دنیاوی ایوارڈ شو کو دیکھتے ہوئے جزا سزا کے دن قائم ہونے والے ایوارڈ شو کے متعلق سوچے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس عظیم دن کے انتظار میں اپنی زندگی کے دن گن رہا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو دنیا کی ہر کامیابی پر سبقت لے جاتی ہوئی آخرت کی اس عظیم کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔